مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کے پروگرام کی ہوسٹ ستارہ سنیل، اور ہمیشہ کی طرح اپنے مدلل جوابات کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ پاسٹر شفیق کمل صاحب۔ ناظرین، آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے حتمی سچائی، اور اب کا جو موضوع ہے وہ ہے کینن۔ اس سے پہلے اس پر آپ کئی پروگرام دیکھ چکے ہیں، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا جو موضوع ہے وہ ہے آج کے دور میں کینن کا کرائٹیریا کیا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ پاسٹر شفیق کمل سے ہم جانتے ہیں ان سوالات کے جواب جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، پچھلے پروگرام میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ پہلی صدی میں جو ہے وہ اس کا کینن کا کرائٹیریا کیا تھا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا موجودہ صدی میں بھی، موجودہ دور میں اور صدی میں بھی کینن کا کرائٹیریا سیم ہے؟ میرے خیال میں تو پاسٹر صاحب سیم ہی ہونا چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ لاجیکلی آپ صحیح بات کر رہی ہیں کہ کرائٹیریا تو سیم ہی ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی سم ٹائم ایک لائن آف ڈیمارکیشن ہوتی ہے۔ تو میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پولوس کے جو خطوط تھے وہ بھیجتے تھے مختلف کلیسیاؤں کو، اور وہ لوگ پولوس کی تحریر کو بھی پہچانتے تھے۔ تو آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو دوست ہیں ایک دوسرے کی تحریر، ایک دوسرے کے دستخط پہچانتے ہیں، اور کئی خطوط میں نے پڑھ کے بتایا تھا کہ پولوس رسول نے اپنے دستخط ثبت کیے، جو لکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہوں دستخط، اور یہی میرا نشان ہے۔ تو وہ بھی لکھتے تھے، ان کی تحریر کو بھی پہچانتے تھے، ان کے دستخط کو بھی پہچانتے تھے۔ لیکن اب 2000 سال ہو گئے، ہمارے پاس وہ والی تحریر نہیں ہے جن پر پولوس کے دستخط تھے، تو اس لیے اور نہ ہم ان کی طرز تحریر جو ہینڈ ریٹن تحریر تھی اس کو پہچانتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آج کے دور میں ہم نے ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں ہم دستخط نہیں پہچانیں گے، لیکن اور ڈیفرنٹ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم پہچانیں گے کہ یہ خط پولوس کے ہیں یا یہ کینن کا کرائٹیریا۔ تو اس طریقے سے سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے کچھ چیزوں۔ میں آپ کے اسی سوال سے پاسب لنک کرتا ہوں دوسرا سوال پوچھوں گی۔ آپ نے کہا تھا کہ ابتدائی کلیسیا کے لوگ پولوس کی تحریر اور دستخط پہچانتے تھے، تو موجودہ دور کے لوگ تو نہ تحریر پہچانتے ہیں اور نہ دستخط کو، تو اس سے کنفیوژن نہیں پیدا ہوگا لوگوں کے درمیان؟ نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں۔ خدا ہر دور میں کرسچنز کے اندر ایسے اسکالر، ایسے مردان خدا کھڑے کر دیتا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں، ایک محاورہ ہے کہ اڑتی چڑیا کے پر گن۔ تو یہ ایسے اسکالرز ہیں جو اس تحریر کو پہچانتے ہیں۔ آپ کے اپنے ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں جو غالب کی تحریر کو پہچانتے ہیں، وارث شاہ کی تحریر کو پہچانتے ہیں، بلے شاہ کی تحریر کو پہچانتے ہیں، اقبال کی تحریر کو، اشفاق احمد کی۔ تو میں نے جب بی ایس سی کیا تو میں اردو لٹریچر بہت پڑھتا تھا۔ اس وقت مجھے غالب کا پورا دیوان حرف بحرف یاد تھا۔ آپ کوئی ایک مصرع بولیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ دوسرا اس کا مصرع کیا ہے، اور اگر آپ اس کے شعر میں سے کوئی لفظ تبدیل کر کے مجھے بتائیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ والا لفظ فالتو ہے، یہ اصل اس کا نہیں ہے، اصل متن کا نہیں ہے۔ تو آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس کی تحریر کو، ان تحریروں کو پہچانتے ہیں، بے شک دستخط نہیں، لیکن وہ ان کی طرز تحریر کو پہچانتے ہیں۔ تو طرز تحریر میٹر کرتا ہے۔ جیسے پولس اپنے خطوط میں شروع میں یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بندہ اور رسول ہے، اور اینڈ وہ اس پہ کرتا ہے کہ آپ سب پر خدا کا فضل ہوتا رہے، تو ایک پہچان ہے ان کے خطوط کی۔ ٹھیک ہے، طرز تحریر کے اندر بھی دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ رائٹنگ کیسے لکھتے ہیں وہ، لیکن ایک سٹائل آپ کا جو اس سٹائل سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ راشد الخیری ایک اردو زبان کا رائٹر ہے، اس کی آپ تحریر، علامہ راشد، ایگزیکٹلی، اگر آپ نے اس کو پڑھا تو اس کی تحریر، اس کا لکھنے کا سٹائل، اس کے محاوروں کی چوائس، وہ فرق ہے۔ تو اسی طرح پولوس کا بھی ایک سٹائل ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ پاسٹر صاحب، ایک سوال ہے، روح القدس کا فہرست مسلمہ میں کیا رول ہے؟ روح القدس نے کیا رول پلے کیا ہے 66 کتابوں کو مرتب کرنے میں؟ دیکھیں، روح القدس کا فہرست مسلمہ کے اندر ہمیشہ سے رول ہے، اور بہت امپارٹنٹ رول ہے۔ مطلب بائبل کے اندر یہ بات، یوحنا 14واں باب اس کی 26ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے کہ روح القدس صرف نبوت کی روح نہ تھی، بلکہ یہ گواہی کی روح بھی تھی، کہ تفسیر اور تشریح کی روح بھی تھی۔ میں آیت پڑھ گیا، روح القدس تمہارا استاد ہوگا اور تمہیں میری باتیں یاد کرائے گا۔
تو رسولوں نے جب لکھا ہے تو روح القدس ان کو گائیڈ کر رہا تھا. انہوں نے بعض لوگوں کا خیال ہے، کچھ لوگ اعتراض یہ کر دیتے ہیں کہ مسیح کے جانے کے بعد انہوں نے لکھا اتنا ٹائم پہلی بات ہے کہ ٹائم بھی زیادہ نہیں گزرا تھا، لیکن چونکہ دے ور بینگ گائیڈڈ بائی دا ہولی اسپرٹ، اگر ٹائم وہ 100 سال بھی گزر گئے ہوتے، 200 سال بھی، 500 سال بھی، تو روح القدس لکھوا رہا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ان کو زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا اور روح القدس ان کو یاد کرا رہا تھا، لکھا ہوا ہے. بس اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ روح القدس کا کرائٹیریا ابتدائی دور میں اور آج کے دور میں تقریباً سیم ہے. بڑی حد تک تو سیم ہی ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں مثلا. لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ آج کل روح القدس کی انوالومنٹ بلکہ اور زیادہ ہے. سیم ٹھیک ہے لیکن ایک قدم اور آگے. ایف بروس اور ایچ ایل ایلیسن بہت بڑے نیو ٹیسٹامنٹ کے اسکالر ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ روح القدس کا کردار صرف یہ نہیں تھا کہ وہ رائٹرز کو گائیڈ کر رہا تھا کہ وہ لکھیں، یہ اتنا کرائٹیریا ہاف وے تھا، آدھا کام تھا. پورا کام روح القدس کا اس وقت ہوتا ہے. اس سے اب یہ مت سمجھیے گا کہ میں روح القدس کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں، بلکہ میں تو روح القدس کی اہمیت کو زیادہ اجاگر کر رہا ہوں کہ روح القدس کا کام صرف لکھوانا نہیں تھا، بلکہ آج جب آپ نیو ٹیسٹامنٹ کو یا بائبل کو پڑھتے ہیں تو اس کی تشریح اور اس کا کانٹیکسٹ آپ کو درست طریقے سے سمجھ آ جائے تو یہ بھی روح القدس کا کام ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے اسکالرس نے جب بائبل کی تفسیر کی ہے، نیو ٹیسٹامنٹ کی تفسیر کی ہے، اور ایسے ایسے گوہر انہوں نے سمندر سے نکال کے اپنے سامنے رکھ دیے ہیں، تو اس سے ہمیں واقعی یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ تشریح کرنے کے اندر بھی، اس کو پڑھنے میں بھی، اس کو سمجھنے بھی پاک روح کا امپارٹنٹ رول ہے. پاسا ہمارے جو اہل وطن ہیں یا اہل اسلام ہیں، ان کا ماننا ہے کہ ہر قوم میں رسول آتا ہے. اس کا مطلب کیا یہ لیا جا سکتا ہے کہ ہر قوم میں الہام بھی ہوتا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے رسول آتا ہے تو الہام بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں، جس طرح اہل اسلام کہتے ہیں کہ ہر قوم میں ایک رسول آتا ہے، تو یہ تو بہت مشکل ہے کہ میں ان کے ساتھ اتفاق کروں. لیکن اگین میں کہتا ہوں کہ ہر چیز میں ایک لائن آف ڈیمارکیشن وہ اتنی باریک ہوتی ہے کہ سم ٹائم عام لوگوں کو تو وہ ڈفرنس نظر ہی نہیں آتا، وہ ایک جیسا ہی نظر آتا ہے. لیکن بہت باریک بینی کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک ڈفرنس ہوتا ہے. خدا اس کائنات کا خدا ہے تو وہ ریویلیشن دو طریقے سے کرتا ہے. ایک اسپیشل ریویلیشن ہے، ایک جنرل ریویلیشن ہے. جنرل ریویلیشن آپ کو پوری کائنات میں نظر آ جائے گا، تمام قوموں میں نظر آ جائے گا، تمام انسانوں میں جنرل ریویلیشن آ جائے گا کہ خدا کسی نہ کسی طریقے سے اس کو گائیڈ کر رہا تھا. مثلا چوری کرنا بری بات ہے، یہ کس کو نہیں پتا؟ اگر کسی نے بائبل نہیں بھی پڑھی تو اس کو پتا ہے کہ چوری کرنا بری بات ہے. اور تقریباً ہر قوم میں یہ چیز ہے کہ چوری کرنا بری بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ کئی چوری بڑے شوق سے کرتے ہو، لیکن پتہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ کام برا ہے. جھوٹ بولنا یہ ہر شخص کو پتہ ہے، اور بائبل میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اچھے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جنرل ریویلیشن بھی ایک ہے. تو یہ ہر اچھا ایک اسپیشل ریویلیشن. میں اسی بارے میں پوچھنا چاہ رہی، اسپیشل ریویلیشن سے کیا مراد ہے؟ اسپیشل ریویلیشن سے مراد یہ ہے کہ جو خدا نے 66 کتابیں لکھوائی ہیں تو یہ اسپیشل ریویلیشن ہے. یہ خدا کا اسپیشل ریویلیشن ہے، یہ مخصوص لوگوں پر ہوا. یہ ریویلیشن ہر انسان پہ نہیں ہو سکتا، نہ ہر قوم پہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر کے ناصر کہا کرتے تھے کہ الہام کا بائبل کے علاوہ کسی کے پاس ایک فکرہ بھی نہیں ہے. تو میرا ماننا یہی ہے، میں وہ ڈاکٹر کے ناصر صاحب کی بات مجھے بہت اپیل کرتی ہے کہ بائبل کے علاوہ کسی کے پاس اسپیشل ریویلیشن نہیں ہے. صاحب، راسخ الاعتقادی آرتھوڈکسی کا اولین کلیسیاؤں میں تو کرائٹیریا تھا، کیا موجودہ دور میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے؟ کوئی کرائٹیریا ہے؟ ایگزیکٹلی، اولین کلیسیا میں تو یہ کرائٹیریا تھا کہ کوئی بھی کتاب ہو یہ راسخ الاعتقادی کے مطابق ہونی چاہیے. اب یہ راسخ الاعتقادی یا آرتھوڈکسی کیا ہے؟ دیکھیں، جب بہت ساری کتابیں لوگوں نے لکھ دی شہرت کے لیے، اناجیل کے علاوہ بھی لوگوں نے کتابیں لکھ دی تھی،
تو یہ ایشو تھا اس وقت بھی کہ کون سی کتاب صحیح ہے کون سی صحیح نہیں. اور جب مشن کا کام کرنے کے لیے کلیسیائیں رسول اور مختلف کرسچن نکلے تو ان کے لیے یہ پرابلم تھا کہ کون سی کتاب سے پریچ کیا جائے. تو اس وقت کینن کو بنانا یا کینن کو فکس کرنا بہت ضروری تھا کہ کیا کون سی کتابیں ہیں شامل کی جائیں کون سی نہ شامل کی جائے. تو اس میں آرتھوڈوکسی اس وقت یہ تھی، کریڈ پہلے بن چکے تھے. پولوس کہتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے جو بات پہنچی کہ مسیح یسوع کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، دفن ہوا اور کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسرے دن مردے میں سے جی اٹھا. تو وہ کہتا مجھے یہ بات پہنچی، میں نے تمہیں پہنچا دی. اس کا مطلب نیو ٹیسٹامنٹ بعد میں لکھا گیا لیکن کریڈ پہلے بن چکا تھا، آرتھوڈوکسی پہلے بن چکی تھی. اس وقت رسول بھی اور رسولوں کے جو شاگرد تھے اور جب فرسٹ سینچری کے کرسچن اور چرچ فادر سارے وہ یہ جانتے تھے، نمبر 1 جو بھی کتاب ہے بائبل میں شامل کرنی وہ مسیح کے بارے میں کیا بولتی ہے، مسیح کی ذات کے بارے میں درست انفارمیشن ہے، اس کی کروسیفکشن کو، اس کی موت کو، اس کے بیسک عقیدے، اس میں کروسیفکشن واز دا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ. اور مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور پھر اپنے شاگردوں کو حکم دینا کہ جاؤ جا کے ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی. اگر یہ ایونٹس اچھا اور پھر نجات، خوشخبری، گڈ نیوز، یہ ایونٹ کسی کتاب سے خارج ہیں تو وہ الہامی نہیں ہے کیونکہ آرتھوڈوکسی کے خلاف ہے. چرچ نے تو سب سے پہلے ان چیزوں کو ماننا شروع کیا. ایک اور بات کہ جتنے لوگ بھی کرسچن ہوئے، آپ کو پتا کہ مسیح یسوع کی زندگی زمینی خدمت کے دوران لوگ یہودی اسرائیلی مسیح یسوع کی اس لیے زیادہ مخالفت کر رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے. مسیحیت آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ مسیح یسوع کو خداوند اور خدا مانیں. توما کہتا ہے کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا. تو خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ مسیح یسوع خداوند ہے. آج ہم دنیا میں بھی جاتے ہیں تو جب تک کوئی مسیح یسوع کو خداوند تسلیم نہیں کرتا ہم اس کو کرسچینٹی کے ایمان کے دائرے کے اندر شامل نہیں کرتے. تو یہ چیزیں امپارٹنٹ تھی، ان کو ماننا ضروری تھا. تو جو کتاب ان چیزوں سے کمپیٹیبل ہے، کنسسٹنٹ ہے، وہ کینن ہے. جو ان چیزوں کے خلاف ہے وہ کینن نہیں ہے، وہ ہیرسی ہے، اس کو. اور اس سلسلے میں مجھے لگتا ہے کہ روح القدس نے ان کی مدد کی ہوگی کہ کون سی کتابیں جو تو اس میں وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ بات تو طے ہے کہ ہولی اسپرٹ کا رول ہے لکھنے کے اندر، رول کینن کے اندر بھی رول، اور آج پڑھنے اور اس کی تشریح کرنے کے اندر بھی رول. تو اس وقت بھی رول آف فیتھ بن چکا تھا. آج بھی رول آف فیتھ یہ ہے کہ سالویشن ہسٹری سے ایون اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر بھی کوئی کتاب شامل کی ہے، اگر وہ سالویشن ہسٹری سے میچ نہیں کرتی، کنسسٹنٹ نہیں ہے، تو ہم اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں گے. آسکر کولمین یہ کہتا ہے کہ اس کی یہ دلیل ہے کہ سالویشن ہسٹری کے ساتھ کسی کتاب کا مطابقت رکھنا بہت ضروری ہے. جی ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے اپنے سوالات کے جوابات کے بارے میں جان رہے ہوں گے، اور ہم پاسٹر صاحب سے اور مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میں اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھوں گی. پاسٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا موجودہ دور میں اس کینن کو تسلیم کیا جاتا ہے جو بائبل مقدس میں 66 کتابیں ہیں؟ مانا جاتا ہے ان کتابوں کو؟ بنیادی طور پر تو کینن وہی ہے، یہ تو طے ہو گیا. اور ہمارے پاس جو ریٹن صورت میں، اب تو ہم نے پہلے کتابیں الگ الگ تھیں لیکن اب ہم نے ان 66 کتابوں کو ایک جلد میں کر لیا. تو جو بائبل ہمارے پاس اویلیبل ہے 66 کتابیں اس میں شامل ہیں. لیکن 1961 میں پروفیسر کرٹ ایلن نے ایک نظریہ پیش کیا تھا. وہ کہتا ہے کہ جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے اٹ انڈر وینٹ ڈیفیکٹو نیروئنگ. اس کو اب ذرا ڈیفیکلٹ ٹرم ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ نیو ٹیسٹامنٹ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا کو اس نے تھوڑا مختصر کر دیا. اچھا تو یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ روایتی کینن کے برعکس ہے. یہ جو کینن ہے اس کو چلیں اور الفاظ آسان میں اب ہمارے ناظرین کے لیے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ کینن ود ان کینن. تو کینن ود ان کینن کا مطلب ہے یہ ہر شخص کی ذاتی سمجھ پر
صحیح ڈپینڈ منحصر کرتی ہے، ہے. منحصر ہے. جی جی. اب آپ کہیں گے کہ یہ کینن ود ان کینن تو میں نے پہلی دفعہ سنا، تو ناظرین بھی ہو سکتا ہے پہلی دفعہ ہی سن رہے ہیں کہ کینن یہ مثلاً ایونجینیکل ٹریڈیشن اور لوتھرن ٹریڈیشن یہ ہے، وہ پولوس کے جو 4 بڑے خطوط ہیں کرنتھیوں کا، دونوں خطوط غلطیوں اور رومیوں، وہ ان کو افیکٹو کینن مانتے تھے. مطلب مانتے تو وہ پوری بائبل کو، لیکن وہ زیادہ ان 4 حصوں پہ زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں. تو یہ جو کینن ود ان کینن ہے، یہ مختلف لوگ جو ہوتے ہیں، مختلف اسکالر ڈفرینٹ، ان کے خیال کے مطابق ڈفرینٹ ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی 4 اناجیل جو ہماری کینن تو یہ ہے، پڑھ تو پوری بائبل کو رہے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ وہ ڈپینڈ انہی پہ کرتے ہیں. اور میں ابھی کل ہی بات کر رہا تھا ایک دوست سے، وہ کہہ رہا میرے لیے تو امثال کی کتاب، ہی از کانورٹ، وہ اس کا کینن ہے، وہ کہتا مجھے تو امثال کی کتاب بہت اپیل کرتی ہے. خصوصی طور پر اس نے اپنے ٹیبل پہ لکھ کے آیت وہ رکھی ہوئی ہے کہ اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس راہ پر اس کو جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس راہ سے کبھی نہیں ہٹے گا. تو اس طریقے سے کینن مختلف لوگوں کے ذہن کے مطابق مختلف ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں کینن ود ان کینن. یعنی پاس صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی دانش کے مطابق مانتے تو پوری بائبل کو ہیں، لیکن بعض حصوں کو اپنا منشور بنا کر زیادہ اہمیت دیتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی یہ ایکچولی وہی سوال ہے جو آپ نے پہلے پوچھا تھا، اسی کو آپ نے تھوڑا آگے بڑھایا کہ سم ٹائم لوگ جو پریزن لٹریچر جو خطوط جیل میں لکھے گئے ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ریئل کینن تو بھائی یہی ہے. تو وہ کینن ود ان کینن کو وہ مان لیتے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بعض لوگ یوحنا کے خط کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. او ایم ٹیم والے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ غیر قوم، جو 3 خطوط پاس نہیں ہاں وہ بھی خطوط کو بھی، لیکن میں گاسپل کی بات کر رہا ہوں، گاسپل آف جان. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ غیر قوم کو گاسپل آف جان دے دیتے ہیں ایونجلزم کے مقصد کے لیے، تو یہ گاسپل آف جان تو بڑی مشکل ہے، اور خاص کر ہمارے مسلمان بھائیوں کو تو یہ وہ تو پڑھتے ہی چھوٹتے ہی کہیں گے کہ گاسپل آف جان مسیح کو خدا ثابت کر رہی ہے، لاہور والا وہ تو لاہور والا پڑھنا شروع کر دے. آپ وہ کہہ رہے چونکہ جارج ورور کو اس کی ٹیچر نے گاسپل آف جان دی تھی، اس لیے ہم وہی دیتے. تو مقصد یہی ہے کہ کچھ لوگ کینن اپنی فرق بنا لیتے. سم ٹائم لوگ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو بھی اپنی کینن سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جو شریعت کی کتابیں ہیں، جو موسیٰ کی، ان کے لیے وہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ بہترین کتابیں، ہم تو ان سے زیادہ کیا کہتے ہیں کہ روحانی فیض اٹھاتے ہیں. تو ہے مختلف لوگوں کے ذہن میں کینن کے. بعض لوگ کہتے ہیں بس اب رومن کا جو خط ہے وہ منی بائبل اسے کہتے ہیں، کیا یہ درست بات ہے؟ ایگزیکٹلی. سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ بعض اسکالرز نے کہا کہ رومیوں کا خط منی بائبل ہے. اگین جب وہ اس کو منی بائبل کہتے ہیں تو یہ بھی کینن ود ان کینن ہے، کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کینن رومیوں کا. میں خود ذاتی طور پر رومیوں کے خط سے بہت متاثر ہوں. اس کی سمجھ لیں کہ وائی رومیوں کا خط اگر آپ پڑھ لیتے ہیں نا تو یہ پوری بائبل کا نچوڑ ہے. آپ کو پوری بائبل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. رومیوں کا خط آپ کو خدا کا مکمل منصوبہ سمجھا دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو مشکل خط لگتا ہے مجھے. تو میں یہی کہنے لگا تھا کہ تھوڑا سا اس میں پرابلم اس میں یہ ہے کہ رومیوں کا خط اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ پوری بائبل پڑھتے نہیں ہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ پھر بھی مسلمہ ہے کہ رومیوں کے خط کو اگر ہم کہیں کہ منی بائبل یا کینن ود ان کینن، تو یہ مکمل خدا کا منصوبہ آپ کو سمجھا دیتا ہے. پاسا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ نئے عہد نامے میں 4 اناجیل جو مندرج ہیں انہیں مسیح کے مختلف شاگردوں نے لکھا، متی، مرکز، لوکا، یوحنا نے. تو مسیح یسوع پر جو انجیل اتری وہ کہاں ہے؟ یہ اسلامی سوال ہے. ہمارے مسلم بھائی پوچھتے ہیں. ہمارے مسلمان دوست جو ہے نا وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ مسیح پر کتاب اتری تھی. ہمارا نظریہ تھوڑا فرق ہے، بلکہ میں جو کرسچن ناظرین ہیں وہ بھی اس کی تصحیح کر لیں یا درست طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسیح یسوع خدا تھے اور وہ ازل سے تھے، وہ الفا اور اومیگا، اول اور آخر، اور زمینی خدمت کے دوران وہ انسان بن کر زمین پر آئے تھے.
اور چونکہ وہ خدا تھے ان پر نہ کوئی کتاب اتری تھی نہ اترنی چاہیے تھی۔ خدا کی صفت یہ ہے کہ خدا جو کچھ بولتا ہے وہ الہام ہوتا ہے، وہی الہام ہے۔ وہ کسی نے بڑا خوبصورت مرتضیٰ برلاس میں ایک شعر کہا ہے کہ جتنا قریب لایا گیا میں صلیب کے، جو کچھ کہا زبان سے انجیل ہو گیا۔ تو مسیح یسوع جو کچھ زبان سے زبان مبارک سے کہتے تھے وہ انجیل تھا، ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ ان پر الہام ہوتا تھا، نہ ان کے پاس کوئی جبرائیل فرشتہ آتا تھا کہ خدا میں سے خدا تھے، جی وہ تو خدا تھے۔ خدا میں سے تو یہ بات درست ہے کہ شاگردوں نے اناجیل کو لکھا، اور لکھنا ہی شاگردوں کو چاہیے تھا۔ شاید بعض لوگوں کو یہ بات کھٹکتی ہے کہ شاگردوں نے کیوں لکھا، بھائی لکھا کہ وہ ساتھ ساتھ رہے، جو واقعات انہوں نے دیکھے وہ ٹھیک ہے، رول قدس کے الہام سے بھی لکھا۔ اور قرآن مجید میں سورہ المائدہ کی غالباً 111 آیت میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں پر وحی نازل ہوتی تھی۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش آنی چاہیے، دقت نہیں ان کے ہونی کلام میں یہ حوالہ جات تو دیے گئے۔ ہمارے کرسچن بھائیوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسیح یسوع جو کچھ بولتے تھے وہ انجیل تھا، وہ کلام تھا، وہ الہام تھا، کیونکہ وہ خدا تھے۔ ان کو کسی سورس کی ضرورت نہیں تھی، البتہ شاگردوں نے کتابی صورت میں اس کو لکھا۔ پاس صاحب ایک اگلا سوال میں پوچھنا چاہوں گی، ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال ہے اور بہت سارے لوگوں نے ہمیں یہ سوال بھیجا بھی کہ پاس صاحب سے پوچھا جائے، کیتھولک بائبل میں جو ہے وہ 72 کتابیں ہیں اور جو پروٹسٹنٹ بائبل ہے اس میں 66 کتابیں ہیں، تو پھر تو پاس صاحب تحریف ہو گئی نا، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، سوال آپ کا بڑا امپارٹنٹ ہے۔ دیکھیں 4-5 گروپ ہیں۔ اچھا، مثلاً یہودی جو ہیں وہ 39 کتابوں کو مانتے ہیں۔ اگین جو ہم بات کر رہے تھے نا کینن ود ان کینن، چلو یہ وہ تو نہیں، لیکن اس سے ملتی جلتی بات یہ ہے۔ ٹھیک ہے، 5 گروپ ہیں، 4-5 گروپ ہیں، اور سارے کے سارے گروپ ایک مفروضے پر کتابوں کو مانتے ہیں۔ مفروضہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو کتابوں کا سیٹ ہے یہ اس کائنات کے خالق اور مالک کا دیا ہوا، یہ مفروضہ۔ مثلاً جو یہودی اسرائیلی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس جو 39 کتابیں ہیں یہ وہ کتابیں ہیں جو خدا نے 39 اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتابیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ دراصل وہ کتابیں ہیں جو خدا نے لکھوائی ہیں، اس لیے وہ انہی 39 کتابوں کو کینن مانتے ہیں، انہی کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، اور ان 39 کتابوں کی خاطر وہ کٹنے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جو پروٹیسٹنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی جو خدا نے لکھوائی ہیں کتابیں وہ 66 کتابیں ہیں، اس لیے وہ ان 66 کتابوں کو کینن مانتے ہیں اور ان کتابوں کے لیے کٹنے مرنے کے لیے تیار ہیں، انہی سے اپنا وہ ایمان اخذ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارے کیتھولک بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں، جو وہ کتابیں ہیں وہ 72 ہیں، وہ ان کو مانتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور گروپ ہے، ہمارے مسلمان دوست ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں دراصل کتابیں 4 ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ 4 کون سی ہیں؟ توریت، زبور، انجیل اور قرآن، وہ کہتے ہیں 4 کتابیں ہیں۔ اب جو پہلے 3 گروپ ان کا جو میں نے ذکر کیا، تو وہ جو بھی گروپ ہے جن کتابوں کو مانتا ہے ان کتابوں کو ایک جلد کر کے انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا، اس کو پڑھتے ہیں، اس سے اپنا ایمان اخذ کرتے ہیں، اس سے تقویت پاتے ہیں، تینوں گروپ۔ لیکن چوتھا گروپ جو ہمارے مسلمان دوست ہیں وہ کہتے تو یہ ہیں کہ 4 کتابیں ہیں الہامی ہیں، لیکن مانتے صرف ایک کو، قرآن۔ تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ بجائے ان 3 گروپوں پہ تنقید کریں، تنقید تو ہمیں ان پہ کرنی چاہیے کہ جو مان 4 کو رہے ہیں، کہتے 4 ہیں لیکن کہتے 4 ہیں، مانتے ایک کو ہیں۔ بھئی آپ کو 4وں کو ایک جلد میں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے نہیں اس کی یہ وجہ، اس کی یہ وجہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر آپ نے ایکسپلینیشن ہی دینی ہے تو پھر جو 72 کو مانتا ہے، جو 39، تو سب کے پاس اپنی اپنی وجوہات موجود ہیں، تو اس سے تحریف نہیں ثابت ہوتی، یہ اس گروپ کی انڈرسٹینڈنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں پاسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں نوازا، اور میں ناظرین آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سچ کو جانیے، سچ کی تلاش کیجیے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جب تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اگر آپ کے ذہن میں ان باتوں کو لے کر کوئی بھی سوال ہے تو ہماری اسکرین پر ہمارے نمبر فلیش ہو رہے ہیں، آپ ان نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
جب تک کے لیے خدا حافظ. خداوند کا فضل آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہے. شکریہ.